بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل پر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دی لائف ان قرآن، یعنی ہمیں قرآن کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور ہم اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آج یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے بھی اس کے موازنہ کریں گے کہ آیا ہم قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ سورۃ العنکبوت، سورۃ مریم، سورۃ الحدید اور اس کے علاوہ دیگر آیات مبارکہ میں زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی محض ایک کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، جس کے اوپر ہم انسان یا ہم لوگ بہت زیادہ فخر اور غرور کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ تم جانتے ہوتے۔ اب میں آپ کو دنیا کی حقیقت ایک مثال سے سمجھاؤں گی کہ دنیا اصل میں ہے کیا۔ یہ دنیا اصل میں ہے کیا اور ہم اس میں کیا ہمارا مقصد ہے اور ہم اس میں کیا پا رہے ہیں۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بچے کھیل کود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ کھیل میں اس طرح دل لگا بیٹھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور ان کے حالات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ سارا دھیان ان کا کھیل پر ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ ہم اپنا وقت اسی میں ہی صرف کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ دھیان نہیں ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح سے آیات مبارکہ میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس میں ہم اگر جتنا زیادہ وقت دیں گے یا جتنی زیادہ ہم اس کو اہمیت دیں گے، یہ اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی طرف مائل کرتا جائے گا۔ تو اس آیات مبارکہ میں ہمیں یہی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، مگر ہم نے اپنی آخرت کی دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے۔ جبکہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، آخرت کے چھوڑ کر دنیا کی فکر زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ کھیل کود میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باقی تمام فرائض سب کچھ بھول جاتا ہے، اور موت کو ہم اس طرح بھول چکے ہیں، یعنی موت کو ہم نے اس طرح جدا کر لیا جیسے کھیلنے والے بچے کا دھیان صرف اپنے کھیل کی طرف ہوتا ہے، وہ تمام کام بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ہی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف پوری وقت، پوری فوقیت دیتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں، مگر آخرت کو ہم بھول چکے ہیں۔ مگر بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، ٹھیک ہے، جو آخرت کا گھر ہے۔ اس آیات مبارکہ میں، دوسری آیات مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم اتنی ترجیح تو دے رہے ہو، مگر آخرت کا گھر ہی تمہاری سچی زندگی ہے، اسے ہی آپ بہتر بنائیں تاکہ آپ کی آخرت بھی سنور سکے۔ دنیا کی مذمت پر مشتمل حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، تاکہ ہمارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ ختم ہو سکے اور آخرت کی محبت جگہ لے سکے، تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکے۔ تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، اور اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی مقصد تھا تبلیغ کا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچا سکے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت فرمائی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے کہ انہوں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی تھی اور آخرت والی زندگی بھول گئے تھے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری کے سامنے سے گزرے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں، اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینک دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور ہلکی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس سے کافروں کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کر دی، اور آیات مبارکہ کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو ہمیں دنیا پر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے آخرت پر فوکس کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، جس میں دنیا کی حقیقت واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت والی زندگی کی تو تصدیق کرتا ہے، لیکن کوشش یعنی دھوکے والی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، اب اس حدیث مبارکہ کا ہم اپنی زندگی کے ساتھ موازنہ کریں یعنی کمپیریزن کریں تو دیکھیں اس پہ ہماری زندگی کا ہمارے بارے میں ہی بتایا گیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی پر مجھے تعجب ہے، یعنی اس آدمی پر تعجب ہے کہ جو آخرت کی زندگی کی تو تصدیق کرتا ہے کہ دنیا کی آخرت کی زندگی بر وقت ہے، ہمیں موت آئے گی، ہمیں حساب دینا ہے، مگر ہم کوشش کس لیے کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم نے صرف اور صرف تصدیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے زبان سے اس کا اقرار کیا مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے جو ان سے فرائض ہے، جو سے ہمارے حقوق ہے وہ ہم نہیں پورے کرتے۔ سورۃ الحدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، محض دھوکہ ہے، اور اس میں واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم وقت گزارتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، صرف اور صرف وقت گزارنا ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت اور مشقت کرنا صرف ہمارے لیے کیا ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اس میں ہم جتنی دولت کماتے ہیں یا اگر ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ہماری دنیا کی جتنی بھی ہمارے پاس سہولتیں ہیں تو وہ کیا ہے، محض عارضی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ہم سے چلی جائے گی۔ یعنی جب ہم مر جائیں گے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ہماری اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ تو ہمیں ٹھیک ہے، دنیا کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے، کمانا چاہیے، حلال کمائی کرنی چاہیے، مگر اتنی نہیں کہ ہم دنیا کو آخرت کو بھول جائیں اور دنیا کو ہی فوکس دیں، جس طرح آج کل کے ہمارے دور میں ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یعنی ہم بظاہر موت اور آخرت کا تو اقرار کرتے ہیں مگر دنیا پر بہت زیادہ ترجیح کرتے ہیں، بہت زیادہ فوکس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ نے ترجمہ تفسیر القرآن کی کلاس آپ نے جوائن کرنی ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں بھی اپنا فون نمبر دے دوں گی، اور اباؤٹ پہ بھی آپ میرا فون نمبر لے کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ آن لائن کلاس میں ترجمہ تفسیر القرآن کورس کروایا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔